الحمدللہ پروردگار نے ایمان کا نور دے دیا، اور میں سمجھتا ہوں بہت سی وجوہات، بہت سے اسباب، بہت سے محرکات تھے، سب اپنی جگہ، لیکن در حقیقت جو بیس تھی، بنیاد تھی، بچپن کے زمانے میں دیکھا ہوا میرا خواب تھی کہ در حقیقت اس خواب کے صدقے سے میرے پروردگار نے میری آنکھیں کھول دی۔ آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے، تقویت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک رات سویا، میرے مقدر جاگ پڑے، خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک ہاتھوں میں، مطہر ہاتھوں میں، پاک ہاتھوں میں پھلوں کا تھال ہوتا ہے، بہت سے پھل ہوتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرما رہے ہیں، پھر کیا دیکھتا ہوں کہ کریم آقا پھل تقسیم فرماتے فرماتے جب ہماری گلی میں جلوہ فروز ہوتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مردیوں کے مکان سے پچھلے مکان کے پاس رک جاتے ہیں، آگے تشریف نہیں لاتے، ان کے گھر میں نہیں جاتے، ان کو پھل نہیں دیتے، لیکن جیسے ہی آمینہ کے لال تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنہ چیز کی طرف نگاہ کرم فرماتے ہیں، الحمدللہ آپ تبسم فرما دیتے ہیں، آپ مسکرا دیتے ہیں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ الحمدللہ میرا پروردگار اس خواب کے وسیلے سے مجھے ایمان کا نور دے جاتا ہے۔ الحمدللہ پھر کیا ہوتا ہے، ہماری فیملی میں ریئیکٹ ہوتا ہے، مجھے گھر سے نکال دیا جاتا ہے، میرے سر پہ میرا باپ ڈنڈے مارتا ہے، مینٹلی ٹارچر کرتا ہے، ہر طرح کے حربے، ہر طرح کی ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں دوبارہ مرغی کرنے کے لیے، لیکن میں نے اپنے باپ سے ایک ہی بات کہی تھی کہ کانوں کے پردے کھول کے سن لینا، مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا، مجھے مسلمان کسی مولوی صاحب نے، کسی پیر صاحب نے نہیں کیا، اور مجھے مسلمان آمینہ کے لال نے کیا ہے، میرے وجود کے کروڑوں ٹکڑے بھی کر دے گا، انشاءاللہ میرا جینا بھی میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے ہوگا، میرا مرنا بھی آپ کی ختم نبوت کے لیے ہوگا۔ مجھے وہ اپنے بڑے بھائی کے الفاظ یاد ہیں اب تک، اس کا نام ہے اعجاز احمد، بہت ہی ریچ قسم کا مرئی تھا، انتہائی متعصب قسم کا مرئی تھا۔ کیا ہوا، میری فیملی کے سامنے میرا باپ، میری والدہ، میرے بھائی، میری بہنیں، ان کے سامنے اس مرئی نے، میرے بھائی نے ایک جملہ کہا تھا، اس نے کہا سنو، جو کوئی بھی ہماری مرئیت سے ٹکرایا ہے نعوذ باللہ پروردگار نے اسے پاس کر دیا، پروردگار نے اسے تباہ کر دیا، برباد کر دیا، سن لے اب تو ہمارے مرزا قادیانی کو کافر کہتا ہے، دجال کہتا ہے، کذاب کہتا ہے، خبیث کہتا ہے، ان قریب میں یہ کہتا ہوں تو عبرتناک موت مرے گا، ان قریب اس کے الفاظ تھے، ان قریب کتے سے بدتر زندگی گزار کے کتے سے بری موت مرے گا۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنے ایک دوست سے کیا، انہوں نے کہا بھائی ختم نبوت کا کام ایسا ہے، ہمارے کابرین نے یہ کام کیا، پروردگار کا کرم ہو گیا، ختم نبوت کا کام ایسا ہے، ہمارے کابرین نے ختم نبوت کے علم کو بلند کیا، ہمارے بڑوں نے اپنی خطابت کی 16 نوائی سے مرئیت کے خرمن میں آگ لگائی، ہمارے خطیبوں نے اپنی خطابت کے ذریعے سے ان کا رد کیا، ہمارے اہل قلم نے اپنے قلم کے خنجر سے ان کے کلیجے کو پھاڑا ہے، ہمارے کابرین نے ختم نبوت کے لیے مارے کھائی، ختم نبوت کے لیے کام کیے، اللہ کے سلام آئے
सरवर कायनात के सलाम आए, दोनों जहानों में कामयाब हो गए और मरने के बाद उनकी कब्रों की मट्टी से भी खुशबुएं आई। हमारे काबरी ने खत्म नबूवत की चौकीदारी की है। फिर मुझे बताया कि हुजूर ताजदारे गोला रहमतुल्लाह ताला ने उनका फरमान है कि जो कोई भी खत्म नबूवत के तहफ्फुज़ का काम करता है उसकी पुश्त में आमीना के लाल का मुबारक हाथ होता है। आप यकीन जानिए, अल्लाह की कसम, अल्लाह के घर में बैठा हूं, सरवरे कायनात के उस मुबारक हाथ को फील किया है, महसूस किया है। जिंदगी के बड़े बड़े पुरखड़न दौर आए, जिंदगी के अंदर बड़े बड़े और मुश्किलात आई, बड़े बड़ी मुश्किलात के पहाड़ आए, सैलाब आए, सरवरे कायनात का करम रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे परवरदिगार ने साबित कदमी अता की। और यकीन जानिए वो मुबारक हाथ क्या है, जिस दिन से इस्लाम कबूल किया उस दिन से लेके आज इस महफिल तक हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल पहले से खुद को बेहतर पाया। परवरदिगार ने फतूहात के गेट खोल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मट्टी को हाथ लगाया, सोना बन गई। उसी घर में सबसे पहले मेरी वालिदा मुसलमान हुई। अपने मरने से 1.5 माह कबल आपने इस्लाम कबूल किया। फिर एक भाई, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यही भाई एजाज अहमद जिसने मेरे बारे में वो दिल खराश जुमले कहे थे। एजाज अहमद अपनी फैमिली समेत मिर्जैयत में थूक के मुसलमान हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर सुनिए, मेरे वालिद साहब जो कादियानियों के, इनकी तंजीम के, इनकी जमात के सदर भी रहे, जाइम भी रहे, बड़े बड़े ओहदों पे तैनात रहे, सेक्रेटरी मार रहे। परवरदिगार ने करम कर दिया, 80 साल की उम्र में ईमान का नूर दे दिया। 80 साल की उम्र में मिर्जैयत पे लानते बेचकर मेरे हाथ में मुसलमान हो गए। इसे कहते हैं सरवरे कायनात का मुबारक हाथ पुश्त पे होना। ताजदारे गोल्ला ने ताजदारे गोल्ला ने ऐसे नहीं फरमाया था। सरवरे कायनात ने खुद खत्मे नबूवत की ड्यूटी लगाई थी कि मेहर अली हिंदुस्तान में मिर्जा कादियानी मेरी यह हदीस को तारीख की कैंची से कुतर रहा है, मेरे दीन के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। मदीना तैयबा को छोड़ के हिंदुस्तान जा और जाके खत्मे नबूवत की चौकीदारी कर। सरकार ने हुक्म दिया, सरकार ने ड्यूटी लगाई, तो जिन्होंने हुक्म दिया, ड्यूटी लगाई, क्या ऐसे छोड़ देते? सरवरे कायनात का मुबारक हाथ आला हजरत की पुश्त में रहा सारी जिंदगी। आपने वाकयात सुने होंगे, सिर्फ 2 बातें अर्ज करके आगे बढ़ता हूं कि ताजदारे गोल्ला कैसे सरवरे कायनात का मुबारक हाथ आपकी पुश्त में था कि जब एक मिर्जई हजरत के पास आया और कहा कि हमारे मिर्जे ने यह पैगाम दिया है, ऐसे करते हैं। सूरह फातिहा की तफसीर आप भी लिखिए, सूरह फातिहा की तफसीर मैं भी लिखता हूं। जिसकी तफसीर उम्दा हुई, आला हुई, वो सच्चा, दूसरा झूठा। आपने फरमाया, ओए नहीं नहीं, जा जाके मिर्जे कसाब से कह दे ऐसे नहीं, आ जा ऐसे करते हैं। एक कागज के ऊपर कलम तू रख दे, एक कागज के ऊपर कलम मैं रखता हूं। जिसका कलम खुद उठे लिखना शुरू कर दे, वो सच्चा, दूसरा झूठा है।
مرزا قادیانی بھاگ گیا، حضرت کے چیلنج کو قبول نہ کر سکا. اسے کہتے ہیں سرور کائنات کا مبارک ہاتھ پشت پہ ہونا. آگے چلیے، کچھ عرصہ بیتا، مرزا قادیانی قذاب نے ایک مرزائی کے ذریعے سے دوبارہ پیغام بھجوایا کہ حضرت چلو ایسے کرتے ہیں، ایک بیمار کے لیے پروردگار سے آپ دعا کیجئے، ایک بیمار کی صحت کے لیے پروردگار سے میں دعا کرتا ہوں، جس کی دعا سے بیمار ٹھیک ہو گیا وہ سچا دوسرا جھوٹا. اعلیٰ حضرت تاجدار گولڈ نے آگے سے فرمایا اوے نہیں، جا کے مرزا قذاب سے یہ کہہ دے، او مرزا قادیانی ایسے نہیں بلکہ آ جا، ایسے کرتے ہیں، ایک پرانی قبر کے پاس تو کھڑا ہو جا، ایک پرانی قبر کے پاس میں کھڑا ہوتا ہوں، اور دونوں مردوں کو زندہ کرتے ہیں. جس کے کہنے سے مردہ زندہ ہو جائے وہ سچا دوسرا جھوٹا ہے. قادیان کا چمگادڑ حضرت کے سامنے نہیں آیا، بھاگ گیا. ایک سادہ لو نے آپ سے سوال کیا، حضرت اتنا بڑا دعویٰ کر دیا، مردے زندہ کرنا کیا کم بات ہے، کیا کم دعویٰ ہے، اتنا بڑا دعویٰ کر دیا. تو سنو تاجدار گولڈ نے کیا فرمایا، اور سن مجھ سے سوال کرنے والے، جب میں یہ دعویٰ کر رہا تھا مجھے فیل ہو رہا تھا کہ سرور کائنات کا مبارک ہاتھ میری پشت پہ ہے. آقا فرما رہے ہیں میرا علی دعویٰ کر دے، دعویٰ کرنا تیرا کام، مردے زندہ کرنا ہمارا کام. یہ ہے سرور کائنات کا مبارک ہاتھ پشت پہ. الحمدللہ پورے پاکستان کے ٹریول کیے، پروردگار نے کرم کیا، بڑے بڑے قادیانیوں کے سورما، بڑے بڑے ان کی جماعتوں کے صدور، بڑے بڑے ان کے پنڈت پادری پال، اللہ رسول کے کرم سے اب تک 750 سے زیادہ قادیانی الحمدللہ میرے ہاتھ میں مسلمان ہو چکے ہیں. اور پروردگار نے ایسا کرم کیا، ختم نبوت کی اذان ہم نے الحمدللہ سکولوں میں دی، ختم نبوت کی اذانیں ہم نے کالجز میں دی، ختم نبوت کے پروگرام ہم نے یونیورسٹیز میں کیے، ختم نبوت کے پروگرام ہم نے ایلیٹ کلاس میں جا کے کیے، ختم نبوت کے